علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ فاسٹ پشاور میں پڑھا رہے ہیں، تو آپ کا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اسٹڈی کا، اور آپ کون سے کورسز ادھر پڑھا رہے ہیں؟ بیک گراؤنڈ میرا جو ہے وہ ساری بات ہے، میں جو ہوں ایک سی ایس کے اس میں ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہا ہوں، تو بیک گراؤنڈ بھی میرا سی ایس کا ہے. لیکن میرے جو تھوڑا سا انٹروڈکشن سے میں اسٹارٹ کروں گا. میں نام میرا محمد سعد ہے، اور یہاں پر میں پاس ہوں آلموسٹ مجھے 2 ایئرس ہو گئے ہیں. اس سے پہلے میں آئم سائنسز میں تھا. تو میں نے اپنی اس سے بیچلر جو کی وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کی ہوئی ہے. تو ظاہری بات ہے اتنے عرصے سے میں اس فیلڈ میں ہوں اور اکیڈیمک سائڈ پہ ہوں. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ ٹائپ ہے. سر آپ اوریجنلی فرام پشاور ہے؟ جی میں پشاور سے ہوں. سر ہم نے نا ایک اسٹوڈنٹ سے سروے وغیرہ کیا، تو اس میں نا بہت سارے اسٹوڈنٹس جو تھے نا پشاور فاسٹ یونیورسٹی کے اور یو ای ٹی کے، اس طرح مختلف یونیورسٹیز کے پشاور میں. تو انہوں نے ایک نا ہمیں ایک ایشو بتایا کہ نا ہم گریجویٹ تو ہم کر لیتے ہیں، سی ایس ہم کر لیتے ہیں، ایس سی کر لیتے ہیں، اے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پشاور میں اتنی مارکیٹ میں جاب ہی نہیں ہے جو ہم پرسیو نہیں کر سکتے، پھر ہمیں لاہور اسلام آباد موو ہونا پڑتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے اس کو دیکھیں گے، کیونکہ چیزیں ایک دم سے نہیں ہو جاتی. چیزیں جو ہیں ریپل افیکٹ میں ہوتی ہیں، کہ ایک چیز دوسرے چیز کو افیکٹ کرتی ہے. اس کا میں پرسپیکٹیو دوں گا کہ پشاور اور خاص طور پہ یہ ریجن جو ہے اس نے وارز بہت زیادہ دیکھی ہیں. ٹھیک ہے، ٹربلڈ رہا ہے. تو انڈسٹری جو بوم کی ہے وہ پنجاب سائڈ پہ یا کراچی میں، سندھ سائڈ پہ، خاص طور پہ کراچی میں اور اسلام آباد میں اس لیے زیادہ کیا ہے کہ وہ اسٹارٹ سے ادھر ایجوکیشن سسٹم بھی بہتر ہے اور باقی چیزیں ریسورسز بھی وہاں پر بہتر ہیں. یہاں پر چیزیں آہستہ آہستہ لوگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. میں جب گریجویٹ ہوا تھا تو یا ہونے والا تھا تو ان دنوں یہاں پر ڈیجیٹل یوتھ سمٹ ہوا کرتا تھا. پشاور ورلڈ گورنمنٹ جس نام تھا آئی گیس چینج ہو گیا، لیکن وہاں پر یہی ڈفرینٹ اسپیکرز آتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ بھی باہر سے انڈیا کا بھی کوئی اسپیکر آئی تھی، انہوں نے بھی اپنا کچھ پریزنٹ یہاں پر کیا تھا. باقی ڈفرینٹ فارنرز بھی یہاں پر آئے تھے. تو آہستہ آہستہ وہ چیز بڑھ گیا، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. تو یہاں پر جس طرح اب آپ کا ایک ملٹی نیشنل سافٹ ویئر ہاؤس ہے نیٹی کے نام سے، وہ بھی یہاں پر اب کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انڈسٹری گرو کر رہی ہے لیکن ٹائم لگے گا. اب اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کتنا پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے. جس طرح کے پی آئی ٹی بورڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی ان چیزوں میں، جو ابھی تک میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے پچھلے 6 ایئرس میں اگر اپنی ہسٹری بتاؤں تو 6 ایئرس میں انہوں نے کافی کوشش کی ہے کہ یہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز بنے، انکوبیشن سینٹرز انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، اور ڈفرینٹ انہوں نے پروموٹ کیا ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری پشاور میں بھی جس طرح اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں پروموٹ ہوئی ہوئی ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہو. لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. اور ظاہری بات ہے جو جگہ زیادہ میچور ہوتی ہے بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر ہی جا کے اپنے آپ کو ایکسپوجر دوں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ چیز سیکھ سکوں. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ہے. سر ایز اے فیکلٹی ممبر آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کیسے کولیبریٹ کرے انڈسٹری کے ساتھ اور انڈسٹری گورنمنٹ کے ساتھ، مطلب انڈسٹری گورنمنٹ اور یونیورسٹی کولیبریٹ کرے کہ جو بچے ہیں وہ گریجویٹ ہونے کے بعد ان کو اپرچونیٹیز ملے، انٹرنشپس آفرز ہوں، تو بجائے کہ اسلام آباد لاہور کی طرف رک کرے وہ پشاور میں بیٹھ کے اپنا جاب پرسیو کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، انسٹیڈ کہ وہ کسی چھوٹے سے پروجیکٹ پہ کام کریں، وہ ان کو یہ اپرچونیٹی دینی چاہیے کہ وہ کسی انڈسٹری کے ساتھ مل کے، چاہے وہ بے شک کوئی بھی سافٹ ویئر ہاؤس ہے یا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اب یہ کر سکتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ کا بے شک فل پروجیکٹ یہاں پر اسٹوڈنٹس کو لا کے دے دیں، یا اس کا کوئی چھوٹا سا ایک ماڈیول اٹھا کے اسٹوڈنٹس کو دے دیں کہ وہ اپنے ایف آئی پی میں یا اپنے سیمسٹر ایون سیمسٹر پروجیکٹ میں بھی، کہ پاس کے اسٹوڈنٹ میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے، اتنے وہ ہوتے ہیں کہ وہ ہارڈ ورک کر کے وہ کچھ نہ کچھ اچیو کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے اور خاص طور پہ یونیورسٹی کو چاہیے کہ وہ جتنے بھی ان کے پروجیکٹس ہیں وہ انسٹیڈ کہ پروفیشنلس کو ہائر کریں، وہ اسٹوڈنٹ سے کام کروائیں. اس میں ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کو ایکسپیرینس بھی مل جائے گا انڈسٹری کا،
اور یہ بھی ہوگا کہ ان کا نالج میں بھی اضافہ ہوگا. اب اس میں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ ایک بیچ میں کویشچن آ جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو اتنے بڑے پروجیکٹ پہ کس طرح کام کریں گے. اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو ٹیچرز بھی گائیڈ کر سکتے ہیں جو پروفیشنل خود ہیں جن کو آپ دینا چاہ رہے ہیں پروجیکٹ. ان کو کہیں کہ آپ یونیورسٹی کے ساتھ کولیبوریٹ کریں اور ایٹ لیسٹ ایک ریکوائرمنٹ سیٹ کر دیں کہ اتنے اسٹوڈنٹس اس پروجیکٹ پہ کام کریں گے. لیکن ظاہری بات ہے یہ چیزیں پالیسی میکنگ میں پھر اس میں ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اور چیزوں کو تھوڑا سا وائزلی سوچنا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح پرسیو کر سکتے ہیں. میرا لاسٹ کویشچن ہے کہ فیوچر میں کوئی ایسا آئی ٹی اسکل آپ کے نظر میں ہو جو بہت گروم کر رہا ہے, اسکوپ اس کا بہت زیادہ ہے, تو وہ کورس یا وہ اسکلز جو سے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دے تاکہ ان کو آسانی ہو. دیکھیں ابھی آج کل جو بوم پہ جا رہی ہے وہ اے آئی مشین لرننگ اور یہی جس طرح دیکھ لیں کہ پرومپٹ انجینئرنگ ہو گئی, آپ کی ڈفرینٹ مشین لرننگ کی انجینئرنگ ہوگی, باقی جتنی بھی اس ٹائپ کی ریلیٹڈ ٹو اے آئی انجینئرنگ ہے وہ کافی بوم پہ جا رہی ہے. تو آئی گیس اس طرح کے پروجیکٹس یونیورسٹی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اٹھائیں اور تاکہ اسٹوڈنٹ اس میں سے سیکھیں کچھ نہ کچھ, اور ان کو انکریج کریں کہ اگر کوئی ورک شاپس ہوتی ہیں کہیں پہ بھی ہوتی ہیں, چاہے پشاور میں ہو رہی ہے, اسلام آباد میں ہو رہی ہے, تو ان کو اٹینڈ کریں تاکہ ان کا نالج میں اضافہ ہو. تھینک یو سر. سر آخر میں آپ کو بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پروموٹ کریں کہ ہم اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں پشاور میں, اور ہم جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو گروم کروانا چاہتے ہیں تاکہ گورنمنٹ تک بھی یہ پیغام پہنچے کہ انڈسٹری جو سی ہے وہ بہت پیچھے ہے ایز کمپیئر ٹو لاہور اسلام آباد. تو ایسے اقدامات کیے جائیں اس طرح لاہور اسلام آباد میں کیے جا رہے ہیں تاکہ جو پشاور کے لوگ ہیں پشتون بھائی ہیں ان کو آسانی ہو. جی بالکل. میں باقی اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے, باقی لوگوں کو بھی چاہیے جو ظاہری بات ہے حکومت کے بھی کچھ ریسورسز کا ایشو جو بھی ایشو ہے اس کو سائڈ پہ کر کے ہم تھوڑا سا پرویکٹیو یہ کام کریں اور مل کے کوشش کریں کہ جو ہمارے اسلام آباد کے بنانے کی باقی لاہور میں اس کے جو ہیں ان سے کولیبریٹ کر کے انڈسٹری کو ادھر لے کے آئیں اور ادھر ہی بیٹھ کے ہم کام کریں, انسٹیڈ کہ ہم ادھر جائیں. ہم کوشش کریں کہ ادھر ہی کسی ریجن میں آ کے ہم ان پروجیکٹس کو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تھینک یو سر. آپ ہمیں فالو کریں پیج پہ, لنکڈن پہ ہمارا زیرو ٹیک بیریئر کے نام سے نا ایک ہم نے اکاؤنٹ بنایا ہے لنکڈن پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ. آپ اس کو فالو کریں اور تاکہ ہم پروموٹ کریں ہمیں تاکہ ہمارا جو انیشیٹو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک اللہ یو. حافظ.